اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک اور ویڈیو عذاب قبر کی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک قبر سے ایک گدھے کی آواز آئی، ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ آج میں بیان کروں گا۔ اس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں بہت سوال اٹھیں گے اور آپ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک گاؤں کی بات ہے، بہت پرانا وہاں پہ قبرستان تھا۔ وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، ایک گدھے کی آواز۔ انہوں نے جب قریب جا کے دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے بہت تلاش کیا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے میں وہ ایک قبر کے پاس گئے، وہاں سے ان کو لگا کہ آواز آ رہی ہے۔ وہ جیسے ہی قریب گئے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر پہ 1 فٹ چوڑا سراخ بنا ہوا ہے۔ جب اور قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، اندر گدھے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ لوگ ڈر گئے اور اپنے گاؤں بھاگ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے مولوی صاحب سے رابطہ کیا، ان کو اس جگہ پہ لے کے آئے، سب استغفر اللہ کرنے لگے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک گدھا باہر اپنا منہ نکالتا ہے، اس کے بعد اندر ہی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے لوگ اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنے گاؤں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو عذاب قبر کے اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس دنیا میں ہی اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا لیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا میں اپنی موت سے پہلے ہی تیاری کر لیتا ہے۔ تو اپنی موت کی تیاری آج سے ہی شروع کریں، قبر میں جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لیں تاکہ کل کو کوئی بھی مشکل نہ ہو۔ انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو؟ کیا ہم نیک اعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے؟ دوسری دنیا میں جانے کے بعد کیا ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ یہ سب سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں۔ آپ کیسے اعمال کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کا ٹھکانہ ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اور ویڈیوز بنا سکوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔